ہم چار دوست مزدوری کر کے واپس آ رہے تھے۔ سورج غروب ہونے کے نزدیک تھا اور فضا میں اندھیرا بڑھنے لگا تھا۔ اچانک ہمارے ایک دوست نے کہا کہ تم لوگ ادھر ذرا رکو، میں جاڑی کی طرف حاجت کی گھر سے جا رہا ہوں۔ وہ چلا گیا، باقی ہم تینوں باتوں میں مصروف ہو گئے کہ اچانک اس کی آواز بلند ہوئی۔ ہم تینوں دوڑ کر اس کی طرف گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ کہانی چار دوستوں کی ہے جن کے نام عارف، نذیر، مشتاق اور یوسف ہیں۔ ان چاروں دوستوں کا تعلق قصور شہر سے ہے۔ ان میں سے دو دوست عارف اور نذیر ایک محلے میں رہتے تھے، جبکہ مشتاق اور یوسف ایک گلی چھوڑ کر پچھلے محلے میں رہائش پذیر تھے۔ ان کی دوستی کا آغاز اس وقت ہوا جب یہ اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ یہ چاروں اکٹھے اسکول جایا کرتے، اپنے اپنے گھروں سے نکلتے، محلے سے نکلتے تو پھر ایک گروپ کی شکل میں اسکول چلے جاتے۔ وہاں سے جب چھٹی ہوتی تو اسکول سے اکٹھے نکلتے، باتوں میں مگن اپنے گھروں کا رخ کرتے۔ اسی طرح سے وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ چاروں دوستوں کا تعلق غریب گھرانے سے تھا۔ مڈل کلاس تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد چاروں نے تعلیم کے سلسلے کو خیر آباد کیا دیا۔ اس کے بعد کیا تھا، چاروں دوست صبح ناشتے کے بعد اکٹھے ہو جاتے اور خوب گلیوں میں آوارہ گردی کرتے، ہوٹلوں میں بیٹھتے اور آپس میں گپ شپ لگاتے۔ مگر والدین کو یہ آوارہ گردی ایک آنکھ نہیں بھار رہی تھی۔ جلد انہوں نے ان کا انتظام کر دیا۔ عارف اور نذیر محلے کے قریب ہی ایک ورک شاپ میں کام کرنے لگے، جبکہ مشتاق اور یوسف کو ایک ہوٹل میں کام مل گیا۔ یہ چاروں دوست ابھی اپنے لڑکپن کے دور میں تھے، کام کاج پر لگ چکے تھے، لیکن اب بھی اکٹھے تھے۔ شام کو جب عارف اور نذیر ورک شاپ سے فارغ ہوتے تو فوراً اسی ہوٹل کا رخ کرتے جہاں مشتاق اور یوسف کام کرتے۔ وہاں ایک خالی چارپائی پر بیٹھ کر مشتاق اور یوسف انتظار کرنے لگتے، مگر یہاں پر ایک وقت تھا۔ مشتاق اور یوسف دونوں ہوٹل میں کام کرتے۔ ورک شاپ تو جلدی بند ہو جایا کرتی، لیکن ہوٹل جلدی بند نہیں ہوتے۔ تقریباً رات کے 10 بج جایا کرتے، لیکن دونوں دوست پھر وہیں بیٹھے رہتے، مشتاق اور یوسف کا انتظار کرتے۔ اور ان دونوں لڑکوں کو بھی جیسے ہی وقت ملتا، ساتھ سے آنکھ چھپا کر جلدی چارپائی پر جا بیٹھتے اور سر سے سر لگا کر نہ جانے دنیا جان کی کون سی سرگوشیاں کرتے رہتے۔ جیسے ساز کی نظر پڑتی تو ایک زوردار جھٹکی سنائی دیتی اور مشتاق اور یوسف دونوں بجلی کی تیزی سے واپس اپنے کام پہ لگ جاتے۔ اسی طرح دھیرے دھیرے وقت گزر رہا تھا۔ بچپن گزرا، لڑکپن گزرا اور چاروں دوستوں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ دیا۔ وقت صبح شام کر کے گزرتا رہا۔ زندگی میں مختلف تجربات ہوتے رہے، مگر چاروں کی دوستی میں کوئی فرق نہ پڑا۔ دوستی پہلے کے دن کی طرح آج بھی برقرار تھی، مگر اب چاروں لڑکے بڑے ہو چکے تھے، اس قابل ہو چکے تھے کہ وہ اپنی زندگی کے فیصلے اب خود کر سکتے تھے۔ جیسے ہی چاروں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو اپنے اس کام کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ وہ دونوں دوست جو ورک شاپ پر کام کرتے، انہوں نے ورک شاپ چھوڑ دی اور مشتاق اور یوسف نے ہوٹل چھوڑ دیا۔ یہ چاروں دوست جس علاقے میں رہائش پذیر تھے، یہ ایک قصبہ نما علاقہ تھا۔ شہر سے کچھ دور چاروں دوستوں نے سوچا کہ کیوں نہ شہر کا رخ کیا جائے اور وہاں پر اپنی قسمت کو آزمایا جائے اور کسی مختلف کام میں ہاتھ ڈالا جائے، شاید قسمت چمک اٹھے اور دن بدل جائے۔ یوں چاروں دوست اپنی اپنی سائیکل پر سوار ہوئے اور شہر کا رخ کیا۔ شہر زیادہ دور نہیں تھا، تقریباً سائیکل پر 15-20 منٹ کا فاصلہ تھا۔ چاروں دوست باتوں میں مگن یہ فاصلہ طے کرتے ہوئے شہر پہنچ جاتے۔ شروع میں تو وقت ہی ضائع ہوا۔ صبح آتے اور شام کو خالیات واپس چلے جاتے۔ چاروں دوست صبح شہر آتے، کبھی فروٹ منڈی میں گھس جاتے تو کبھی گلا منڈی میں جاتے، کبھی کسی کنسٹرکشن سائٹ پر چلے جاتے اور یوں کام کی تلاشی کو جاری رکھتے۔ چند دن ایسے فارغ گزرے کہ گھر والوں نے تو آنکھ ماتھے پر رکھ لی اور کہہ دیا کہ تم لوگوں نے اچھا کام شروع کر لیا، کام کی تلاش کے بہانے آوارہ گردی کرتے ہو شہر میں۔ اور لہٰذا چاروں دوستوں نے یہ سوچا کہ اب انہیں جلد از جلد کوئی کام تلاش کرنا ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے کہ گھر والوں کے تیور مزید بگڑے، انہیں کوئی مزدوری تلاش کر لینی چاہیے۔ اور پھر شاید قدرت کو بھی ان کی حالت پر رحم آ گیا، اور اگلے روز جیسے ہی چاروں دوست صبح کو اپنی سائیکل پکڑ پر شہر پہنچے، شہر میں چہل قدمی کرتے ہوئے تقریباً 1-2 گھنٹے گزرے تھے کہ جب وہ ایک کنسٹرکشن سائٹ پر پہنچ گئے، جہاں پر بہت بڑی عمارت کی زیر تعمیر تھی، شاید کوئی پلازا تھا۔ وہاں یہ بہت سے مزدور کام کر رہے تھے اور کچھ لوگ صاحب نما بھی کھڑے تھے۔
جنہوں نے پینٹ کوٹ پہن رکھی تھی، آنکھوں پہ سیاہ چشمہ لگا رکھا تھا اور وہ کھڑے ہو کر کام کا جائزہ لے رہے تھے۔ یہ چاروں دوست خاموشی سے ایک طرف کھڑے ہو کر جائزہ لینے لگے۔ تبھی یوسف نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، اس طرح کھڑے رہیں گے تو کبھی کام نہیں ملے گا، آگے بڑھ کر بات کرنی ہوگی۔ باقی تینوں دوستوں نے بات سن کر تائید کی، سرہ لایا، کیونکہ یوسف کی بات بالکل ٹھیک تھی۔ آخر کار مشتاق نے ہمت کی اور گلا صاف کرتے ہوئے آگے بڑھا اور صاحب لوگوں کے پاس پہنچ گیا۔ جھجکتے ہوئے سلام کیا تو وہ تینوں پینٹ کوٹ میں ملبوس افراد مشتاق کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ تبھی ان میں سے ایک موٹی توند والے شخص نے اپنی آنکھوں سے چشمہ اتارا اور ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے مشتاق کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، ہاں بھائی کیا بات ہے، کچھ چاہیے کیا؟ مشتاق نے اسبتاً میں سر ہلاتے ہوئے کہا، صاحب جی ہاں، ہم چاروں دوست قصبے سے مزدوری کی تلاش میں یہاں تک آئے ہیں، کئی دن ہو گئے ہیں، شہر کے چکر کاٹتے ہوئے بھٹکتے ہوئے، کام نہیں ملتا، کوئی بھی کام پر نہیں رکھتا، اگر آپ ہمیں اس جگہ پر مزدوری کے لیے رکھ لیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ مشتاق کی بات سن کر وہ موٹی دھند والا شخص کچھ لمحے مشتاق کو جانتی نظروں سے دیکھتا رہا، پھر وہ باقی دو لوگوں کی طرف مڑ گیا اور وہ تینوں آپس میں کچھ مشورہ کرنے لگے، اور پھر اس شخص نے مشتاق کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تم چاروں آ جاؤ اور ٹھیکیدار سے مل لو، تمہیں بھی یہاں کام مل جائے گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، کوئی اونچ بیچ نہیں ہونی چاہیے، اور اگر چوری چکاری کا پتہ چلا تو یاد رکھنا، مجھ سے چھپ کر تم کہیں بھاگ نہیں سکتے، میں قبر سے بھی نکال لوں گا۔ مشتاق اس شخص کی بات سن کر پیروں تک کانپ گیا تھا، کہنے لگا، نہیں سر جی، ہم اس طرح کے بندے نہیں ہیں، بے شک آپ قصبے میں جا کر ہمارے بارے میں پتہ کر لیں۔ اس شخص نے ہاتھ اٹھا کر مشتاق کو مزید بولنے سے روکا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، وہاں اوپر کی منزل پر چلے جاؤ، وہ سامنے جو شخص کھڑا ہے وہی ٹھیکیدار ہے، اس سے بات کرو، آگے کا کام تمہیں وہی سمجھا دے گا۔ چاروں دوست یہ سن کر بہت خوش ہوئے، اپنی سائیکل ٹھکانے پر کھڑی کی، لاک لگایا اور عمارت کی سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے اوپر کی منزل پر چلے گئے۔ ٹھیکیدار سے ملے تو اس نے کام سمجھا دیا۔ کام زیادہ مشکل بھی نہیں تھا، اینٹیں نیچے کی منزل سے اٹھا کر اوپر لے کر جانی تھی، سیمنٹ کی بوریاں نیچے سے اٹھا کر اوپر لے جانی تھی، اور اسی طرح کے دیگر چھوٹے موٹے کام شامل تھے۔ چاروں دوست مل کر محنت مزدوری کرنے لگے۔ شام کو کچھ پیسے ہاتھ پر رکھ دیے جاتے اور وہ چاروں بہت خوش ہوتے۔ چاروں کو یہ کام بڑا ہی مناسب معلوم ہو رہا تھا، کیونکہ سارا دن محنت مزدوری کرنے کے بعد شام کو دن بھر کی محنت کا معاوضہ مل جایا کرتا۔ چاروں شہر سے واپس جاتے، ضرورت کی کوئی نہ کوئی چیز خرید لیا کرتے، اور یوں زندگی کی گاڑی دھیرے دھیرے اپنی رفتار پر آگے بڑھ رہی تھی۔ شہر آ کر اس کنسٹرکشن سائٹ پر کام کرتے ہوئے چاروں دوستوں کو تقریباً 1 ماہ ہو چکا تھا، اور پھر 1 ماہ بعد وہ دن آیا جس نے ان چاروں دوستوں کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا۔ چاروں دوستوں کی زندگی ایک دم سے 90 ڈگری کے اینگل پر گھوم گئی تھی۔ ان چاروں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کس سے کہے اور کہاں جائے۔ ہوا تو یوں کہ اس روز بھی وہ چاروں دوست کنسٹرکشن سائٹ پر کام کرنے کے بعد فارغ ہوئے اور اپنی سائیکل پر سوار ہو کر قصبے کی طرف رواں دواں تھے۔ راستے میں کچھ سنسان علاقے پڑتا تھا، سڑک ذرا بلند تھی، جبکہ سڑک کے نیچے ڈھلان کی طرف وہ جھاڑیاں، درخت اور چھوٹا موٹا جنگل سا بنا ہوا تھا، اور پھر اسی چھوٹے جنگل کی طرف ایک اور گاؤں تھا۔ چاروں دوست روزانہ اسی رستے سے اپنے قصبے کو آیا جایا کر، مگر اس دن قسمت کے ستارے شاید گردش میں تھے۔ چاروں دوست جب اس سنسان جگہ پر پہنچے تو اچانک نذیر نے کہا کہ رکو ذرا، مجھے حاجت کے لیے جانا ہے۔ نذیر نے اپنی سائیکل کو سٹینڈ پر کھڑا کیا اور سڑک سے نیچے اتر کر جھاڑیوں کا رخ کیا، مگر بلند آواز میں اپنے دوستوں سے وہ کہہ رہا تھا، جانا مت، یہیں پہ کھڑے رہو۔ وہ ہنسنے لگے اور کہنے لگے، نہیں جا رہے، تم آرام سے فارغ ہو کر آؤ، ہم یہیں کھڑے ہیں۔ وہ تینوں باتوں میں مگن ہو گئے اور نذیر نیچے جھاڑیوں میں گم ہو گیا۔ تقریباً 3 سے 4 منٹ گزرے ہوں گے جب اچانک نذیر کی آواز بلند سنائی دی۔ اس کی آواز میں گھبراہٹ تھی، وہ باقی تینوں دوستوں کو وہاں بلا رہا تھا۔ انہوں نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، اپنی سائیکل ایک سائیڈ پر لگا کر کھڑی کی اور جلدی سے جھاڑیوں میں اترنے لگے۔ تینوں دوست جیسے ہی نذیر کے پاس پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ نذیر نے جس طرف اشارہ کیا
وہاں ایک گاڑی کھڑی تھی. گاڑی زیادہ بڑی نہیں تھی لیکن جھاڑیوں میں چھپا کر کھڑی کی گئی تھی. چاروں دوست گاڑی کے شیشے کے ساتھ لگ کر اندر دیکھنے لگے. دروازے کو کھول کر دیکھنے کی کوشش کرنے لگے لیکن گاڑی شاید لاک تھی اور اندر بھی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. وہ چاروں دوست خوفزدہ ہو چکے تھے. اچانک مشتاق نے کہا, ہو سکتا ہے گاڑی ڈرائیور آس پاس ہی کہیں ہو سکتا ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو. جبکہ یوسف نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا, نہیں, یہ تو ایسا محسوس نہیں ہو رہا کہ کسی نے گاڑی یہاں چھپا کر کھڑی کی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈرائیور نے کسی کو مار دیا ہو اور گاڑی یہاں چھپا دی ہو, کیونکہ جس طرح جھاڑیوں کے اندر کی گئی ہے اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہاں گاڑی کھڑی کرنے کا مقصد یہی ہے کہ گاڑی چھپ جائے. چاروں دوست اب گاڑی سے ہٹ کر ارد گرد چاروں طرف کا جائزہ لے رہے تھے. تبھی عارف نے تینوں کو بلند آواز میں پکارا. عارف کچھ ہی دور جھاڑیوں کا جائزہ لے رہا تھا اور کہنے لگا, یہ دیکھو کیا ہے. جیسے ہی وہ تینوں دوست عارف کے پاس پہنچے تو دیکھا عارف کے ہاتھ میں ایک موبائل پکڑا ہوا تھا. یہ سیاہ رنگ کا ایک جدید طرز کا فون تھا. عارف اسے الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا. بٹن دبا کر دیکھا مگر بیٹری شاید ختم ہو چکی تھی, وہ بند تھا. پھر اچانک یوسف نے کہا, چلو چلتے ہیں, دیر ہو رہی ہے اور اس موبائل کو یہیں رکھ دو ورنہ یہ نہ جانے کیا ہو اور کیا معاملہ ہو جائے. یوسف کی بات سن کر عارف نے موبائل وہی جھاڑیوں میں پھینک دیا جہاں سے اٹھایا تھا اور چاروں دوست واپس سڑک کی طرف روانہ ہوئے. اپنے اپنے سائیکل پکڑے اور گھروں کی طرف سفر شروع کیا. کیا راستے میں وہ چاروں باتیں بھی کر رہے تھے. تبھی مشتاق نے کہا کہ اب یہاں چپ چاپ گھر کو چلے جائیں گے. مشتاق کی بات سن کر باقی تینوں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا, لو اور کیا کر رہے ہیں. مشتاق کہنے لگا, تم لوگ میری بات سمجھ نہیں رہے. میرا مطلب تھا کہ اب پولیس کو نہیں بتانا چاہیے کہ اس طرح ایک گاڑی جھاڑیوں میں چھپی کھڑی ہے. مجھے تو کوئی اور ہی معاملہ لگ رہا ہے. مشتاق کی بات سن کر نذیر نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگا, تو چپ کر کے بیٹھ جا, یہ نہ ہو پولیس کے پاس جائے اور خود بھی پھنس جائے. ہمیں پرائے پڑے میں ٹانگ اڑانے کی کیا ضرورت ہے, لہذا خاموش رہو. لہذا چاروں دوست خاموش رہے اور سفر تمام کرتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف چلے گئے. اور اگلے دن سے پھر سے وہی روٹین شروع ہو گئی. انہیں خبر بھی نہیں تھی کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک بہت بڑی مصیبت میں قدم رکھ چکے ہیں. اس واقعے کو تقریباً 10 دن گزرے تھے. چاروں دوستوں کو تو یہ اب بات بھی یاد نہیں تھی کہ ایک رات عارف کے دروازے پر دستک ہوئی. دروازہ کھولا تو سامنے پولیس کے چند اہلکار کھڑے تھے جنہیں دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گیا. گاؤں میں پولیس والوں کا کسی کے دروازے پر آنا کوئی اچھی بات نہیں سمجھی جاتی. عارف نے مؤدبانہ انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا, جی صاحب, کیا بخدمت کر سکتا ہوں آپ کی. تبھی ایک پولیس والے نے آگے بڑھ کر عارف کی گردن کو زوردار طریقے سے دبوچا اور کہنے لگا, خدمت تو ہم کریں گے, برخودار ذرا ہمارے ساتھ چلو. عارف چیختا چلاتا ہوا ماں پیچھے باغی. گھر والے پریشان ہو کے محلے والے دیکھ رہے تھے مگر پولیس والے عارف کو پکڑ کر چلے گئے تھے. اور پھر عارف کے بعد دھیرے دھیرے باقی تینوں دوست بھی پولیس کی حراست میں آ چکے تھے. دوست اب تک پریشان تھے کہ آخر انہوں نے کیا کیا ہے, پولیس نے انہیں کیوں گرفتار کیا. تبھی پولیس والا اندر داخل ہوا جس کے ہاتھ میں موٹا سا لکڑی کا ڈنڈا تھا جسے اس نے زوردار طریقے سے میز پر مارا اور کہنے لگا, چلو اب شروع ہو جاؤ. سچ سچ بتاؤ کہ یہ واردات کب کی تھی, پلاننگ کس کی تھی اور اس لڑکے کو مار کر کہاں ٹھکانے لگایا. پولیس والے کی بات سن کر چاروں دوست ہکا بکا رہ گئے اور ایک دوسرے کے چہرے دیکھنے لگے. تبھی یوسف نے سر ہلاتے ہوئے بولا, صاحب جی, ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں. پولیس والے نے ایک بار پھر سے وہ ڈنڈا زوردار طریقے سے میز پر مارا کہ چاروں دوست سہم گئے. پولیس والا داڑ کر بولا, اسی واردات کی بات کر رہا ہوں جو گاڑی جھاڑیوں میں چھپائی ہوئی تھی. تم لوگوں نے جیسے ہی پولیس والے نے یہ کہا چاروں دوست چونک اٹھے. تو اچھا یہ معاملہ ہے. چاروں دوستوں نے جلدی جلدی پولیس والے کو تمام بات سچ بتا دی کہ اصل میں ہوا کیا تھا, مگر پولیس والے تھے کہ یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھے. پولیس والوں کا کہنا تھا کہ گاڑی کے دروازے پر لاک پر اور پاس پڑے موبائل پر بھی تم چاروں کے فنگر پرنٹ پائے گئے ہیں. چاروں دوستوں نے اس بات کا اعتراف کیا اور بتایا کہ وہ حاجت کی گھر سے جھاڑیوں کی طرف گئے تھے. ایک گاڑی میں جھاڑیوں میں کھڑی دیکھی تو وہ چاروں پریشان ہو کر
اسے غور سے دیکھنے لگے اور اسی دوران ان کے ہاتھوں کے نشانات وہاں رہ گئے ہوں گے۔ چاروں دوست پوری کوشش کر رہے تھے کہ پولیس والے ان کی بات پر یقین آ جائے، کیونکہ وہ سچ بول رہے تھے، مگر وہ چاروں ڈر لیے گئے تھے۔ چاروں دوست حوالات میں بند ہو چکے تھے۔ پولیس نے تفتیش کا آغاز کر دیا تھا، ان چاروں کو حوالات میں بند کیا۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا، گھر والے الگ پریشان تھے، لوگ الگ طرح کی باتیں کر رہے تھے، پولیس والوں کی تفتیش جاری تھی اور تقریباً 1 مہینہ لگا۔ پولیس والوں نے ان چاروں کے بارے میں تحقیقات کی، محلے سے، گاؤں سے، حتیٰ کہ جس کنسٹرکشن سائٹ پر وہ چاروں دوست کام کرتے وہاں پر بھی پولیس والوں نے ان چاروں کے معاملات اکٹھے کیے تو پتا چلا کہ واقعی وہ چاروں دوست کسی بھی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث نہیں پائے گئے۔ اچانک نہایت شریف اور اپنے کام سے کام رکھنے والے لڑکے ہیں۔ آخرکار پولیس کو ان کی بات پر یقین آ ہی گیا اور تقریباً 1 ماہ حوالات میں بند رہنے کے بعد وہ چاروں دوست آزاد ہو چکے تھے اور اپنے اپنے گھروں کو واپس آ چکے تھے۔ لیکن یہ 1 مہینہ ان چاروں دوستوں کا بہت بھاری گزرا۔ 1 مہینے میں انہوں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا سبق سیکھا۔ 1 مہینے بعد وہ چاروں حوالات سے باہر آ چکے تھے، لیکن وہ اب مشکوک ہو چکے تھے۔ محلے بھر میں لوگ ان کے بارے میں باتیں کرتے، اگر 10 لوگ ان کی حمایت بھی بات کرتے تو وہ 2 ان کے خلاف بھی بات کیا کرتے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ پولیس نے یوں ہی نہیں ڈر لیا، کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی۔ وہ چاروں دوست حوالات سے باہر آنے کے بعد زندگی کی دوڑ پر ایک بار پھر سے رواں دواں ہو گئے تھے۔ ایک بار پھر سے وہ چاروں شہر کا رخ کر چکے تھے اور وہاں اسی سائٹ پر کام کرنے کے لیے جاتے۔ لیکن ابھی اس واقعے کے بعد ان چاروں نے ایک بہت بڑا سبق سیکھ لیا تھا، اور وہ سبق یہ تھا کہ اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ جو چیز اپنی نہ ہو اسے چھونا بھی نہیں چاہیے۔ جس چیز کے بارے میں خبر نہ ہو، جس چیز کے لیے آپ انجان ہو، اس کے بارے میں تجسس بھی نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ تجسس آپ کو کسی بڑی مصیبت میں لا کر کھڑا کر سکتا ہے۔ جس طرح وہ چاروں دوست بیٹھے بٹھائے اچانک اس مصیبت میں پھنس گئے تھے جس کا ان کی زندگی سے دور دور تک کوئی لینا دینا بھی نہیں تھا۔ وہ چاروں سیدھے سادے گاؤں کے دیہاتی نوجوان تھے۔ اس پورے واقعے نے ان کی زندگی کو بری طرح سے متاثر کیا۔ کچھ عرصہ تو وہ چاروں بہت خوفزدہ بھی رہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ اس واقعے کو بھولنے لگے اور واپس اپنی زندگی کی دوڑ میں مگن رہے۔ وہ چاروں اس واقعے کو بھولنے لگے، لیکن اس واقعے سے حاصل ہوئے سبق کو نہیں بھولے تھے۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ کریں۔